السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے تانگے والا جو تھا اس کا خط تو پورا کر لیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ ہم اگلے لیکچر میں ایک خط اور آپ کو دیا جائے گا جس میں ہمیں پھر موازنہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس خط کے بارے میں وہ جو خط تھا وہ تو قائد اعظم کی زندگی کے واقعات میں سے حقیقت پر مبنی تھا۔ اب جو آپ کے پاس ایک خط موجود ہے اس کے بارے میں دیکھ لیجئے۔ وہ نیا قانون کے عنوان سے آپ کے پاس ایک خط ہے۔ یہاں اردو کے ایک افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے ایک افسانے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے نیچے دی ہوئی جدول میں درج کیجئے کہ اس فرضی تانگے والے اور تاریخی تانگے والے میں کون سی باتیں مشترک اور کون سی مختلف ہیں۔ ایک آپ کے پاس وہ تانگے والا تھا جس نے قائد اعظم کو خط لکھا تھا، اور ایک یہ کیا ہے، فرضی۔ یہ تو ایسے ہی رائٹر نے، مصنف نے اپنے پاس سے اس کو سوچ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں اس کا عنوان کیا ہے؟ نیا قانون۔ کوئی نیا قانون بنا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے، اور دیکھتے ہیں پوری بات کیا ہے۔ نیا قانون سعادت حسن منٹو صاحب کا یہ افسانہ، یہ اس کا دراصل خلاصہ ہے۔ افسانہ پورا یہاں پیش نہیں کیا گیا، بلکہ کیا ہے، خلاصہ۔ یہ ایک تانگے والے کا قصہ ہے جس کا نام منگو تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ منگو زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اسے سیاست سے دلچسپی تھی۔ اس کی نظر میں سب سے بڑا سیاسی رہنما وہ ہوتا تھا جسے زیادہ پھولوں کے ہار پہنائے جاتے تھے۔ کیا بات ہے! اسے پھر سیاسی سوجھ بوجھ ہے کہ زیادہ ہار دیکھ کر اور بڑے لیڈر کا انتخاب کر لیا۔ تانگے میں جو سواریاں بیٹھتی تھیں ان کی گفتگو سن کر وہ حالات حاضرہ کے بارے میں کچھ اندازے لگانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اکثر سواریاں بیٹھ کر جو آپس میں گفتگو کرتی ہیں، یہ صرف وہ سن کر اور اندازے لگاتا تھا، یعنی کہ حالات پر بھی اس کی گہری نظر نہیں تھی۔ ایک روز دو وکیل اس کے تانگے میں بیٹھے۔ ان کی آپس کی گفتگو سے منگو کو معلوم ہوا کہ ملک میں نیا آئین نافذ ہونے والا ہے۔ اس نئے قانون کے تحت ہندوستانی عوام کو زیادہ آزادی حاصل ہوگی۔ منگو نے اپنی محدود سمجھ کے مطابق کچھ اور ہی اندازہ لگایا، اور جب نئے آئین کے نفاذ کی تاریخ آئی تو وہ ایک بدتمیز انگریز سے الجھ پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ نئے قانون کی وجہ سے اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ منگو کو حوالات میں ڈال دیا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کم عقلی کا نتیجہ نکلا۔ اب آپ کے پاس یہاں پر کلاس ورک میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کا موازنہ کرنا ہے۔ دراصل یہ تانگے والا بیچارہ کیا ہے، بس لوگوں کی باتوں سے اندازہ لگا رہا ہے، اور اس نے اسی سے اندازہ لگایا کہ ہم لوگوں کو آزادی حاصل ہوگی۔ اس نے آزادی کا اپنے طور پر کیا مطلب لے لیا کہ اب صحیح بات کہنے کے لیے ہم آزاد ہیں، انگریز سے بھی الجھ پڑیں تو وہ اس نئے قانون کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں بولے گا۔ جبکہ اس وقت تو انگریزوں کی اجارہ داری تھی، انہیں صحیح اور غلط پر کوئی کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ کلاس ورک میں آپ کو دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک آگرے کا تانگے والا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے متعلق جو باتیں آپ کو لکھنی ہیں، نمبر 1، تعلیمی قابلیت۔ اگر پڑھا لکھا بتایا گیا ہے تو وہ لکھیں گے، ورنہ کم پڑھا لکھا ہے تو وہ لکھیں گے، ان پڑھ ہے تو ان پڑھ۔ دوسرا، سیاسی دلچسپی۔ اس کا جواب تو آپ کو ہاں اور نا میں دینا ہے، یا نہیں، یا تھی یا نہیں تھی۔
پھر ہے سیاسی شعور، سیاسی شعور کے بارے میں لکھنا ہے، سیاسی شعور رکھتا تھا یا سیاسی شعور نہیں رکھتا تھا۔ اور چوتھی بات، رائے کی اہمیت، تو اس کی رائے کی اہمیت تھی یا نہیں تھی، یہ لکھ دینا ہے۔ 4 باتیں آگرے کے تانگے والا۔ آگرے کا تانگے والا کون تھا؟ جس نے قائد اعظم کو خط لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو ہے، دوسرے کے بارے میں بھی یہی سب باتیں، یہ لکھنے کے بعد نیچے اس کے فوراً لکھیں گے پھر منگو تانگے والا۔ منگو تانگے والا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے سعادت حسین منٹو صاحب کے افسانے کے خلاصے میں جس تانگے والے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کے یہ ہیڈنگ ڈال کر پھر اس کے بارے میں بھی یہ 4 باتیں لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا آج کا کلاس ورک پورا ہوا۔ اب میں آپ کو جو چیز پڑھانے جا رہا ہوں وہ دراصل مضمون کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مضمون کے بارے میں کیا ہے، میں یہاں پر آپ کو سکھاؤں گا اور اس کے بعد مضمون آپ کو ہوم ورک کے اندر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو مضمون کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس مضمون میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو سمجھ لیجئے آپ۔ سب سے پہلی چیز تمہید، دوسری چیز نفس مضمون، اور تیسری چیز خاتمہ، ٹھیک ہے۔ تمہید کیا کہ جب بھی ہم کوئی بات کرنے جاتے ہیں تو ایسے ہی شروع نہیں کر دیتے، بلکہ اس کے لیے پہلے کچھ مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کچھ اس کے لیے تمہید باندھتے ہیں کہ ہم کیا بات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مثلاً مجھے کراچی میں گندگی کے بارے میں بولنا ہے تو میں ایسے نہیں بولوں گا، یا کراچی کے حالات کے بارے میں بولنا ہے، یا کہ الیکٹرک کے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بولنا ہے، تو میں ایسے شروع نہیں کر دوں گا کہ کراچی جو ہے اس میں دہشت گردی ہوتی رہتی ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، چوری ڈکیتی ہے۔ اس طریقے سے مضمون شروع نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا، جیسے کراچی جس کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اس کو روشنیوں کا شہر اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ، یا کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر دن اور رات کسی بھی ٹائم آپ اگر باہر نکل جائیں تو سناٹا نظر نہیں آتا، بلکہ آپ کو بازار، دکانیں کہیں نہ کہیں کھلے ہوئے مل جاتی ہیں، اور یہاں کی جو گہما گہمی ہے دن اور رات کی، اس کی وجہ سے اس کو کیا، روشنیوں کا شہر ہم کہتے تھے یا کہتے ہیں۔ لیکن اب اس کے حالات دن بہ دن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری کیا ہو گئی، تمہید۔ اب جو میں نے یہاں لکھا خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اب میں یہاں پر پوری بات اپنی لکھوں گا، کیا کیا خراب ہو رہا ہے، اس میں کہاں کہاں خرابی پیدا ہوئی ہے۔ وہ جو دوسری چیز لکھوں گا وہ ہوگا نفس مضمون، اصل مضمون جس کے لیے ہم نے مضمون کو شروع کیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم اپنی پوری بات کر لیں گے تو آخر میں ہم خاتمہ بھی ہمارا بالکل ویسے جیسے ہم نے تمہید باندھی تھی، ایسے ہی کچھ اچھے الفاظوں کے ساتھ خاتمہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کرے کہ ہمارے اس شہر کراچی کے اندر جلد امن و امان قائم ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی رونقوں کو دوبارہ بحال کرے۔ اس طریقے سے ہم پھر خاتمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی ہمیں 5 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ 3 تو حصے ہیں، ہمیں 5 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 ہمارے پاس مقصد، پھر خیالات، وہ جن چیزوں کا خیال آپ رکھو گے وہ کیا،
سب سے پہلے تو آپ کا مقصد کیا ہے، دوسری چیز جو آپ سوچو گے وہ آپ کے پاس ہے خیالات، تیسری چیز ترتیب، چوتھی چیز جس کا آپ خیال رکھو گے وہ ہے طرز بیان، اور پانچویں چیز زبان کی ٹھیک ہے، ان پانچوں کو بھی سمجھ لیجئے، اس کے بعد ہم ایک مضمون لکھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ مقصد سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں مقصد ہونا چاہیے کہ ہم یہ مضمون لکھنے کیوں بیٹھ رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کراچی کے حالات کے بارے میں بتایا، تو اس میں میرے پاس مقصد کیا ہے، کراچی کے خراب حالات کو واضح کرنا، ٹھیک ہے، یہ تو میرے پاس مقصد۔ اس کے لیے میرے پاس خیالات کیا ہیں، خیالات میرے پاس یہ ہیں کہ پہلے رات کو بھی ہم نکل جاتے تھے تو کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہوتی تھی، اب تو دن میں نکلتے ہوئے بھی خطرہ یہ ہوتا ہے کہ واردات نہ ہو جائے، بینک سے پیسے نکالتے ہوئے ڈر یہ لگتا ہے باہر نکلیں گے تو ڈاکو آ کر پیسے نہ چھین لیں، ٹھیک ہے، نئی گاڑی ہم لے کر نکل رہے ہیں اس کے چھیننے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، خیالات ہیں۔ اب ترتیب، ان خیالات کو مجھے ترتیب دینا ہے، ٹھیک ہے، کون سا میں کب پیش کروں گا، کس بات کے ساتھ کون سا خیال، یا اگر مثلاً کسی کے حالات زندگی پر اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اسے بچپن سے لے کر شروع کریں گے اور پھر جوانی، بڑھاپے اور انتقال تک جائیں گے، اگر کسی کے مرنے کے بعد لکھ رہے ہیں تو یہ ہوتی ہے ترتیب کہ آپ ان میں نمبروں کا خیال رکھ کر ترتیب وائز سب کو رکھ لیتے ہیں۔ طرز بیان، آپ جو بات کر رہے ہو اس میں آپ کا طرز بیان کیا ہے، طرز بیان آپ کا مدلل ہونا چاہیے، دلیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ اسے آپ واضح کر کے ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دیں، یہ آپ کا کیا ہے، طرز بیان ہے۔ جتنا جاندار طرز بیان ہوگا آپ کے مضمون اتنا جاندار لکھا جائے گا۔ پانچویں چیز ہے زبان کی صحت، زبان کی صحت میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ جو ہے الفاظ محاورے، زبان جو ہے محاورہ آپ استعمال کریں، اس کے بعد سلیس زبان میں آپ کا مضمون ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ زبان بالکل چھوٹی کلاس کے جو بچے جس میں پڑھتے ہیں ہم جنہیں آسان اردو سے شروع کرتے ہیں بالکل ایسی نہ ہو جائے، ایسے بھی نہ ہو جائے کہ جس میں آپ فلسفہ اور بہت بڑے مفکرین جو ہے اس زبان میں لکھ رہے ہیں تو وہ صرف وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں، عام لوگ نہیں پڑھ سکتے، پھر محاورے محاورہ زبان آپ استعمال کریں، جس طریقے سے آپ کی بول چال میں استعمال ہوتے ہیں ان کو خیال رکھ کر آپ لکھیں گے۔ یہ پانچ چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک مضمون لکھنے کے لیے لے رہے ہیں، میں آپ کو اس کے کچھ نکات دیتا ہوں، کچھ چیزیں بتاتا ہوں، مضمون آپ ہوم ورک میں مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے میں ایک مضمون لے رہا ہوں تو اس کا مقصد یعنی کہ مضمون کا مقصد کیا ہے، انتہا پسندی کی روک تھام، ٹھیک ہے۔ انتہا پسندی کیا ہوتی ہے، آپ کسی بھی چیز کے بارے میں انتہائی درجے پہ جا کے سوچتے ہو اور جو آپ سوچتے ہو اسی کو صحیح مانتے ہو، دوسرے کو سوچنے کا موقع نہیں دیتے اس میں، ٹھیک، اور اتنی شدت ہوتی ہے کہ آپ کسی کی صحیح بات بھی سننے پر تیار نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارا کیا ہے، مقصد میں ہے۔ اچھا، موضوع اگر میں لے لوں تو موضوع ہے میرے پاس جہالت انتہا پسندی کی بنیاد ہے، یہ میں نے مضمون کا عنوان لکھ لیا، جہالت انتہا پسندی کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب میرے پاس کیا خیال بھی ہے، یہ کہ یہ جو ہمارے پاس انتہا پسندی پائی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جہالت ہے۔ اب میرے پاس بنیادی نکات،
بنیادی نکات میں اگر میں دیکھوں تو میں آپ کو چند باتیں لکھوا دیتا ہوں۔ نمبر 1، تعلیم کو عام اور سستا کرنے کی ضرورت۔ کیونکہ اگر تعلیم عام اور سستی ہوتی تو ہمارے پاس یہ جہالت ہی نہ ہوتی۔ دوسری بات جو میں آپ کو یہاں پر لکھوا دے رہا ہوں، تعلیمی نصاب میں دوسرے مذاہب کی شخصیات کا تذکرہ۔ تو آپ کے پاس جو کتابیں موجود ہیں بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں جنہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، آپ ان کا تذکرہ کریں، جس سے کیا ہوگا، دوسرے مذاہب کے لیے بھی، دوسری قوم کے لیے بھی آپ کے دل میں جذبات جو ہے وہ پیدا ہوں گے۔ قومی تقریبات میں مذہبی شخصیات کو مدعو کیا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کی مذہبی شخصیات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ کی ملکی قومی یکجہتی میں، تو وہ کیا کریں گے، آپ کے پاس سے تعصب کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ قومی یکجہتی پر اسکولوں میں مباحثے اور مناظرے اگر بچوں کا بھی موقع ملا تو مباحثے اور مناظرے پر تفصیلاً آپ کو الگ سے پورا ایک لیکچر دوں گا۔ ویسے مباحثہ اور مناظرے میں آپ کیا کرتے ہو، اس میں 2 ٹیمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، ایک ہی موضوع لیتے ہیں اور دونوں ایک ہی موضوع پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے میں کیا ہوتا ہے، ایک کے اندر آپ جس بات کے اوپر اس کی حامی بھر رہے ہو، دوسرا شخص اس کے مخالف جا کر بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مباحثہ اور مناظرے، اسے ہم بڑی تفصیل سے انشاءاللہ کسی لیکچر میں پڑھیں گے۔ یہ 4 باتیں ہو گئیں، ابھی اور باتیں میں آپ کو لکھوا رہا ہوں بنیادی نکات کے اندر، ٹھیک ہے، کہ میرے پاس کیا کیا نقطے موجود ہیں جن کو لے کر مجھے مضمون پورا کرنا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غفلت کیا ہوتی ہے؟ تعصب
عدم برداشت. ہمارے پاس جو ہمارے سب سے بڑی غفلت یا ہمارے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے غفلت ہے تعصب اور عدم برداشت. تعصب کا مقصد ہم بغیر کسی وجہ کے دوسرے شخص سے اپنے دل میں اس کے لیے برائی رکھیں. کس وجہ سے کہ میں اگر مسلم ہوں دوسرا غیر مسلم ہے، اب وہ کتنا بھی بیچارہ اچھا کام کر رہا ہے، میرے پاس اس کے لیے تعصب ہے، میں اس کی اچھائی کو مان ہی نہیں رہا. یا میں کوئی افسر ہوں اور میرے پاس دو لوگ نوکری لینے آئے ہیں. ایک جو میری اپنی قوم سے تعلق رکھتا ہے، مثلا میں اگر پٹھان ہوں تو ایک میرے پاس پٹھان آیا ہے، ایک سندھی آیا ہے. میں کیا کروں، وہ جو سندھی ہے وہ زیادہ باصلاحیت ہے، میرٹ کی بنیاد پہ دیکھوں تو، اور پٹھان میں اس کے مقابلے میں کم صلاحیت ہے، لیکن میں اپنا ہم قوم دیکھ کر کیا کروں، پٹھان کو نوکری دے دوں اور سندھی کو نوکری نہ دوں. یا اگر میں سندھی ہوں اور میرے پاس کوئی پنجابی آ جاتا ہے، میں اس کے ساتھ تعصب کا رویہ اختیار کروں. ٹھیک، یہ صرف اس میں نہیں ہوتا، مذہب میں بھی ہوتا ہے، مسلم غیر مسلم، پھر برادریوں کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی ایک برادری ہے کوئی دوسری برادری ہے تو تعصب ہم میں پایا جاتا ہے. اور عدم برداشت ہم دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، یا اگر وہ کچھ بول دے تو ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا اور ہم لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے. تو جہالت انتہا پسندی کی بنیاد ہے، ہمیں جہالت ختم کرنی چاہیے. علم جب ہمیں آ جاتا ہے نا، یہ جو بھی میں آپ کو دے رہا ہوں یہ علم ہے کہ ہم کس کس وجہ سے خواہ خواہ کے لیے تعصب رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس پہ موضوع پورا کر کے لانا ہے انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.